اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم ارزقنی علما نافعا. یہ دعا ساتھ ساتھ پڑھیں بیٹا. اللہم ارزقنی علما نافعا اللہم ارزقنی علما نافعا اللہم ارزقنی علما واسعا اللہم ارزقنی علما راسخا. بیٹے مسند اہل بیت اطہار دو بزرگوں نے لکھی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، یعنی جمع کی ہے، مرتب کی ہے. جی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی جمع کی ہے، مرتب کی ہے. بیٹے احادیث کی کتب جو ہیں یہ اصل میں مجموعات ہیں. صحیح. میرے بچے ان کو تصانیف یا تالیف نہیں کہیں گے. بالکل. یعنی یہ کسی کی اگر لکھت ہے بھی تو دراصل اس نے جمع کیا ہے. یہ افکار اس کے نہیں ہیں بیٹا. بالکل. یہ رفعات اس کے نہیں ہیں، یہ ایکسپریشن اس کے نہیں ہیں. یہ تو سرکار دو عالم کا گفتہ ہے. یہ تو میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب پاک سے، لسان صدق ترجمان سے، زبان صدق ترجمان سے نکلے ہوئے نورانی بول ہے. سبحان اللہ. میرے بچے لہذا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند اہل بیت کے عنوان سے جو مجموعہ احادیث و آثار مرتب کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ. امام جلال الدین سیوطی قابل قدر ہیں، لیکن بیٹے جو مقام امام احمد ابن حنبل کا ہے وہ ان کا باہر صورت نہیں ہے. جی. اس کی وجہ یہ بیٹا کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ امت میں سب سے بڑے امام حاکم نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کو زیادہ احادیث یاد تھی. اس کے بعد امت میں دوسرا نمبر حفظ حدیث کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل کا ہے رحمہ اللہ. جی. دوسرا میرے بچے وہ بہت بڑے فقیہ ہیں. 4 فقہا جو مشہور ہیں ان میں حضرت امام احمد بھی ہیں. صحیح. میرے بچے ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ بنو عباس کے دور میں سخت افتاد آئی تھی، بہت بڑی سازش تھی. اس سازش کا آغاز مامون الرشید کے دور سے ہوا. مامون الرشید خود، اس کے بعد اس کا بھائی معتصم باللہ، اس کے بعد ان کا اگلا جو آدمی تھا اغلباً العازد باللہ یا واسق باللہ. ان تینوں حکمرانوں کے دور میں پے بپے خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا. جی. میرے بیٹے جب پوری ریاست، بیٹا اس وقت مسلمانوں کی ریاست چھوٹی تو نہیں تھی نا. جی. یعنی آج مسلمانوں کے راؤنڈ اباؤٹ 50 ممالک ہیں. صحیح. یہ سعودی عرب ہے، یہ مصر ہے، یہ مراکش ہے، یہ فلسطین ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ملیشیا ہے، یہ انڈونیشیا ہے. اس طرح گنے تو 50 بنتے ہیں بیٹا. جی. اس وقت تمام مسلمانوں کا قلمرو ایک تھا. صحیح. مرکز ان کا بغداد تھا، جس طرح بنو امیہ کا مرکز دمشق تھا، بنو عباس کا پایہ تخت بغداد تھا. جی. بیٹے ہارون الرشید کا جو بیٹا تھا مامون الرشید، ہارون الرشید کے بعد گو کہ اس کا بیٹا امین الرشید حکمران ہوا، لیکن اپنے بھائی مامون کے ہاتھوں وہ شکست کھا گیا. اس طرح مامون الرشید حکمران ہوا.
بیٹے عالم آدمی تھا، مامون الرشید عالم تھا، لیکن اس نے بہت بڑی بدعت کا دروازہ مسلمانوں پر کھولا۔ معتزلی لوگوں کے ساتھ، اقلیت پسند لوگوں کے ساتھ بیٹے عقل اگر راست ہو پھر تو نور ہے، بے شک، لیکن اگر عقل فسوں پیشہ ہو جائے، فسوں گر ہو جائے تو بیٹے یہ تو پھر تخریب کاری ہے نا۔ بے شک بے شک۔ میرے بچے، اب یہ جو لوگ تھے معتزلی اہل اعتزال، یہ مشیر اور معاون بن گئے کس کے بیٹے؟ مامون الرشید کے، اور اس کا دماغ خراب کر دیا۔ ایک بہت بڑی بدعت کا اجرا ہو گیا میرے بچے، خلق قرآن۔ بیٹا یہ فکر صرف یہاں تک نہیں تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑا مکر تھا میرے بچے، بہت بڑا فریب تھا، بہت بڑا شیطانی پروجیکٹ تھا کہ جب قرآن مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تحریف بھی ہو سکتی ہے، صحیح، اس کو رد و بدل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو بیٹا اب چونکہ اس فتنہ کی پیچھے ریاست کی طاقت تھی، بادشاہی کی طاقت تھی، امپائر کی طاقت تھی، اور بیٹے اس حد تک تھی کہ اگر کوئی عالم زر و جواہر قبول کر کے خاموش نہیں ہوتا تھا پھر اس کو کوڑوں سے پیٹا جاتا تھا، اگر اس سے بھی زیر دام نہ آئے پھر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اگر اس سے بھی وہ زیر نہ ہو تو پھر زہر دے کر شہید کر دیا جاتا تھا۔ میری بیٹی، ظلم و جور کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا۔ بیٹے جب آدمی سکون اور آرام سے ہو نا، اب میں سکون سے ہوں نا، ایک کمرے میں ہوں، میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں، میرا بچہ بھی سکون سے، میں بھی سکون سے ہوں۔ بیٹا اللہ پاک تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، ہم آزمائشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل بابا۔ ابھی میں اندھیرے کمرے، یہ اپنے کمرے میں ہوں، میرے بچے آپ کو پڑھانے کے بعد میں مصلی بچھا لوں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا، مجھے کیا تکلیف ہے بیٹا؟ جی یہ پانی کا نلکا میرے پاس ہے، میں جس وقت چاہوں وضو کروں، یہ میرے پاس ترماس ہے جس میں چائے ہے، 2-3 کپ تو ہوگی، جس وقت میں پڑھتے پڑھتے تھک جاؤں گا 1-2 گھونٹ چائے کے لے لوں گا۔ میرے بچے عافیت ہے نا، بالکل، عافیت میں دین پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ بیٹے ایسی سخت آزمائش کہ جب کبھی اندیشہ ہو کہ اگر حق بولوں گا تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میرے بچے ایسے میں جو شخص استقامت دکھائے وہ پھر اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اللہ کے محبوب کا عاشق ہوتا ہے۔ بیٹا امام احمد ابن حنبل، امام اجل، اللہ اور اللہ کے حبیب کیسے عاشق، سبحان اللہ۔ بیٹی جب آپ کو مرو سے گرفتار کیا گیا، خراسان کا ایک شہر ہے، خراسان میں یہ نیشا پور میں ایک شہر ہے جس کا نام مرو ہے، بیٹے وہاں سے جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو بیڑیاں اس طرح پہنائی گئیں کہ آپ کا چلنا مشکل تھا۔ دربار میں جب آپ کو حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے کہا، اس وقت مامون الرشید نہیں تھا بیٹا، جی مامون الرشید بھی مر چکا تھا، اس کا بھائی معتصم بھی مر چکا تھا، یہ واسق تھا۔ اس نے کہا کہ اے احمد، آپ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ محبوب ہو، اگر آپ یہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی زنجیریں، آپ کے سلاسل اور بیڑیاں کھول دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو اللہ کی منشا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی، میں دین میں کسی طرح کے خراش کو اور بدعت کو قبول نہیں کروں گا۔ دیکھیں مختصر یہ بات لمبی ہو جائے گی میرے بچے، کہ جب آپ کو کوڑے لگانا انہوں نے شروع کیے تو ہر کوڑے کے لیے تازہ دم جلاد ہوتا تھا،
چونکہ ایک بندہ جو کوڑا لگانے کے لیے درا لگانے کے لیے دور سے دوڑتا ہوا آیا ہے وہ تھک گیا ہوگا، وہ دوبارہ اس شدت سے شاید سوتا یا کوڑا نہ لگا سکے۔ بیٹے تو کہتے ہیں جب بھی کوڑا لگتا تھا تو آپ کہتے تھے انا احمد واقول قرآن کلام اللہ غیر مخلوق، میں احمد ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وہ جو اعتزالی تھے وہ عقلی دلائل پیش کرتے تھے، تو آپ فرما رہے تھے کہ قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ، عقل دین کے مطابق ہونی چاہیے، عقل دین کی پابند ہے، دین عقل کا پابند نہیں ہے۔ بیٹے اس دوران ایک عجب صورتحال، اس کو سب تماشگیروں نے بھی دیکھا، بادشاہ نے بھی دیکھا، وزراء نے بھی دیکھا، اور وہ جو کوڑے لگانے والے تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ بیٹے آپ نے اپنے سطر کے گرد جو تہبند لپیٹ رکھا تھا قریب تاکہ وہ کھل جائے، قریب تاکہ وہ کھل جائے۔ بیٹے غیب سے ہاتھ نمودار ہوئے، جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہاتھ دکھائی دے رہے تھے، ان نورانی ہاتھوں نے آپ کا تہبند اچھی طرح باندھ لیا۔ بیٹے یہ کرامت لوگوں نے دی تھی، لیکن وہ جو شیطان کے نرغے میں چلے گئے تھے انہوں نے عبرت نہیں پکڑی۔ بیٹا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام لیا جو کبھی حضرت ابوبکر صدیق سے لیا گیا تھا۔ میرے بیٹے اب میں مسند اہل بیت جو امام احمد بن حنبل نے جمع کی ہے، ظاہر ہے اس پر زیادہ بھروسہ کروں گا، وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ بیٹی یہ کتاب آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں میری پیاری بیٹی، اس کی خاص وجہ ہے کہ بیٹے علماء اہل تسنن صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ابی داود، سنن ابن ماجہ، باقی کتابوں پر بڑا ڈیپینڈ کرتے، اچھی بات ہے بیٹا جی، اور یہ خوشائن بات ہے، ان تمام کتابوں میں سرکار دو عالم کے اقوال ہے۔ بیٹا کسی کتاب کی اہمیت اگر 154 155 روایات اس میں کمزور ہیں تو اس وجہ سے نہیں شمار کی جاتی۔ صحیح۔ بخاری شریف میں 8,500 روایات ہیں، صحیح، 8,500 میں اگر 154 155 جو ہیں وہ موضوعات ہیں تو باقی تو موضوعات نہیں ہیں جی۔ تو بیٹے دیکھیں نا 154 154 155 کی طرف توجہ دینے کے بجائے وہ جو باقی صحیح روایات ہیں، مثلا جو ہم نے بلوغ المرام کی جو آخری روایت پڑھی، من احب لنا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرمود رسول ہے۔ جی۔ من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان، فرمود رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ وہ جو چند ایک روایات موضوع ہے ان کی وجہ سے دل گرفتہ ہونے کے بجائے صحیح روایات کو درخور اعتنا سمجھنا چاہیے۔ لیکن میرے بچے ایک ڈیفیشنسی یہ آ رہی ہے جو افراط و تفرید پر مشتمل ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر جب علماء ظواہر کرتے ہیں تو وہ کنجوسی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، بالکل بابا۔ میں نے بحیثیت طالب علم اس چیز کو محسوس کیا بیٹا۔ میرے بچے حدیث کی شاید کوئی کتاب ہوگی جو مطالعے میں نہیں رہی ہوگی، جتنا مواد عربی زبان میں احادیث کا موجود ہے الحمدللہ میری بیٹی میں نے پڑھا ہے۔
میرے بچے بحیثیت طالب علم، اب میں یوں سمجھے میرے بچے قبر کے قریب ہوں، تو بیٹا مجھے یہ قلق رہا ہے کہ سنی علماء اہل بیت اطہار کا ذکر اس جوش و خروش سے نہیں کرتے جس طرح ان کا حق ہے۔ بے شک میرا بچہ یہ میرا احساس ہے، ہو سکتا ہے میں دیکھنا یہ بات میں اپنی بیٹی سے شیئر کر رہا ہوں، جی یہ میری ریئلائزیشن ہے بحیثیت طالب علم، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی بچے۔ بابا بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا دوسری طرف اہل تشیع، اہل تشیع نے مبالغہ کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ صحیح۔ تھوڑا سا اگر وہ سوچ لے، ایک بات زیادہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حق اگر امیر المومنین حضرت علی کا بھی تھا، مثلا بیٹے قرآن ہمیں، قرآن عظیم بیٹے اصل سند تو قرآن ہے نا میرے بچے، جو اللہ کا کلام ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ ہے۔ اصل دین قرآن و سنت ہے بچے، باقی تمام چیزیں کنڈیشنل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی مشروط ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے تب ہے۔ بے شک۔ اچھا میرا بیٹا، اب میں بات یہ کر رہا تھا بیٹا کہ قرآن عظیم میں خلافت کے حوالے سے مثلا شجاعت کی کنڈیشن ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ امیر وہ ہوگا جو جسم اور علم میں سب سے بڑھ کر ہو۔ بیٹا جسم سے مراد شجاعت ہے، شجاعت میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ ایمان کلہ الی الکفر کلہ، سبحان اللہ، سارے کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کی طرف چلا گیا۔ عمر بن عبد ود کے لاشے کے پاس جب اس کی بہن آئی تو اس خاتون نے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، وہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئی تھی، فتح مکہ کے بعد وہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی، برا نام تھا، لیکن اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی میرے بچے۔ اس عرب خاتون نے کمال کر دیا، اس نے اپنے بھائی کے لاشا کو دیکھا تو کہا کہ میں کیا کروں، اے بھائی تم میرے اکلوتے بھائی ہو، میں تجھ پر بین کروں کہ تیرے قتل کرنے والے کریم کی صفت کروں، سبحان اللہ، کہ اس نے تیرا خود بھی چھوڑ دیا ہے جو زر و جواہر سے لپٹا ہوا ہے، اس نے تیری تلوار کی میان اور دستہ بھی چھوڑ دے جس پر ہیرے جڑے ہوئے، تیرا جتنا کہ وہ جو عمر بن عبد ود تھا وہ تو پہاڑ تھا، صحیح، وہ اپنے خود پر جو ہیرے جواہرات سونا چاندی لگاتا تھا اس میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکتی تھی، اس کے خنجر پر جو ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کے تلوار پر، صحیح، اس کے گھوڑے کی کاٹی پر، وہ خاتون کہنے لگی میں کیا کروں، تجھ پر بین کروں کہ تیرے کریم قاتل کے مناقب بیان کروں، کرم اللہ تعالیٰ کہ وہ اتنا کریم ہے، اتنا شیر چشم ہے کہ اس نے تجھے صرف کاغذ کے لیے قتل کیا، اس کے ذہن میں حرص نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بیٹی تو شجاعت میں کون آپ سے بڑھ کر ہے؟ آپ کا اپنا قول ہے، جو جس وقت ابو جہل نے سرکار دو عالم کی بستر پر آپ کو پایا تب تو آپ بالکل بچے سے تھے نا بیٹا، تو اس نے کہا چھوڑ دو، یہ محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے، یہ نادان ہے اور ناتوان ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بدبخت جس کو نادان کہہ رہے اس کی دانائی اگر دنیا پر تقسیم ہو تو کوئی نادان نہ رہے، سبحان اللہ، اور جس کو ناتوان کہہ رہے اس کی توانائی اگر دنیا پر تقسیم ہو تو کوئی بزدل نہ رہے۔ سبحان اللہ، بیٹے بہر صورت شجاعت میں انبیاء کے بعد آپ کا پہلا نمبر ہے، سبحان اللہ، علیہ السلام۔
بیٹا علم میں میرے آقا خود فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کان یرید العلم فلیأت بالباب. پھر حضور نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. لیکن اہل تشریح سے جو میری بات ہے میرے بچے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان تینوں بزرگوں کی نصرت کی کہ نہیں کی؟ بے شک. ان کی سرپرستی کی کہ نہیں کی؟ بے شک. ان کو مشورہ دیا کہ نہیں دیا؟ بے شک. بیٹا یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے خلفاء ثلاثہ کے لیے. جی. اس سرٹیفکیٹ کو، اس ریکومنڈیشن کو، اس سند کو اہل تشیع کو تسلیم کرنا چاہیے. بیٹا مختصر یہ لمبی باتیں کیا کریں گے میرا بچہ؟ ایک طرف تفریق ہے، دوسری طرف افراط ہے. صحیح بابا. عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے بیٹے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑی منقبت پہلے بیت اطہار کی ہے، بے شک. اس کے بعد ذریت رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اقارب رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجداد امہات رسول کی علیہم السلام، ان کے بعد ازواج رسول جو ہماری مائیں ان کی، ان کے بعد صحابہ اکرام کی. بے شک. اب یہ امت افراط و تفریط میں مبتلا ہے، تو میں نے بہت بہتر سمجھا میرے بچے آیات مستعار کے کتنے دن رہ گئے ہوں گے، کتنے مہینے رہ گئے ہوں گے، سال رہ گیا ہوگا، میرا رب جانتا، میں نہیں جانتا. پیغام اجل کس وقت آتا ہے میرے بچے، میرا رب جانتا ہے. اللہ آپ کی عمر دراز کرے میرے بیٹے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم.